السلام علیکم، میں ڈاکٹر ناہید عمر گائنی گائیڈ کے فورم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے مسکیریجز۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس کو ایک ویڈیو میں مکمل طور پر بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے آج صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ مسکیریج ہوتا کیا ہے اور اس کی خاص وجوہات کیا ہیں، جبکہ اس کے ٹیسٹ یعنی انویسٹیگیشنز، اس کے علاج اور بچاؤ کی تدابیر کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کے لیے نہایت ہی اہم معلومات ہیں۔ مسکیریج یعنی حمل کا ضائع ہونا۔ پہلے 5 ماہ کے اندر اگر کوئی حمل ضائع ہو جائے تو اسے مسکیریج کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف مسکیریج یعنی مسکیریج کی اقسام پر۔ اگر وجوہات کی بنا پر دیکھا جائے تو مسکیریج کی 2 اقسام ہیں، یعنی اسپونٹینیس مسکیریج اور ریکرنٹ مسکیریج۔ اسپونٹینیس مسکیریج یعنی کبھی کبھار کوئی حمل اگر خود سے ضائع ہو جائے تو اسے اسپونٹینیس مسکیریج کہتے ہیں، اور 100 میں سے 4 یا 5 خواتین میں حمل میں کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ عموماً انفیکشنز ہوتے ہیں۔ ریکرنٹ مسکیریج اگر اس میں ایسا بار بار ہو اور 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ حمل ضائع ہو جائے تو اسے ریکرنٹ مسکیریج کہتے ہیں، جو کہ 1 سے 2% خواتین کے حمل میں ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک بیماری جسے اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم یعنی APS کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے۔ اگر مہینوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی مسکیریج کی 2 اقسام بنتی ہیں، یعنی ارلی مسکیریج اور لیٹ مسکیریج۔ اب بات کرتے ہیں ارلی مسکیریج پر۔ حمل کے پہلے 3 ماہ میں ہی اگر بچے کی نشو و نما یعنی گروتھ رک جائے اور خود بخود خون پڑنا شروع ہو جائے تو اسے ارلی مسکیریج کہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جینیاتی ہے یعنی جینیٹک پرابلمز۔ لیٹ مسکیریجز اگر یہی حمل 4 یا 5ویں مہینے میں جا کر ضائع ہو تو اسے لیٹ مسکیریج کا نام دیا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ بچہ دانی کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کازز آف مسکیریج یعنی مسکیریج کی وجوہات۔ نمبر 1، جینیٹک کازز۔ 70% کپلز میں جینیٹک کازز ہو سکتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپس میں شادیاں یعنی کزن میرجز ہیں، جس کی وجہ سے کروموسومز میں تبدیلی آ جاتی ہے اور بنتے ہوئے بچے میں نقص پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ قدرتی طور پر ہی ضائع ہو جاتا ہے، جس میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ موروثی بیماریاں بھی مسکیریج کی وجہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 2، ماں کی بڑھتی ہوئی عمر۔ یہ بھی مسکیریج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ 35 سال سے اوپر اووم یعنی انڈے بننے کی تعداد اور اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، جس وجہ سے کمزور انڈے بنتے ہیں جو کہ آگے جا کر مسکیریج کا سبب بنتے ہیں۔ 40 سال کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ماں کا وزن زیادہ ہونا یا بہت کم ہونا۔ دونوں صورتوں میں ہی حمل ضائع ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، اگر ماں کو کوئی پرانا مرض ہو یعنی جگر گردوں کی کوئی بیماری، ہیپاٹائٹس، انکنٹرولڈ شوگر، بلڈ پریشر یا گلہڑ یعنی تھائرائیڈ کے مسائل جو کہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ان سب میں مسکیریج ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، ہارمونز کے مسئلے یعنی ہارمونل امبیلنس بھی مسکیریج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور آج کل یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ اس میں سر فہرست PCOS کا مسئلہ، جس میں اکثر اوقات خواتین زیادہ وزن، چہرے پہ بال یا ماہواری کی خرابی کی وجہ سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ ایسی خواتین کو یا تو حمل ٹھہرنے میں دشواری ہوتی ہے یا پھر حمل ضائع ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ خواتین کے جسم میں پرولیکٹن جو کہ ایک ہارمون ہے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، ان میں بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو حمل ٹھہرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا پھر جلد ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین اکثر اوقات شروع حمل میں ہی چھاتی سے دودھ یا پانی نکلنے کی شکایت کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی جو کہ ہماری معاشرے میں بہت ہی کم ہے، یا پھر حقے کا استعمال، ڈرگز یا کچھ ادویات بھی اس کی وجہ بن سکتی ہیں۔ بار بار پیشاب میں انفیکشن ہونا یا خواتین کے مختلف قسم کے انفیکشن بھی مسکیریج کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ دانی کے بناوٹی نقائص جو کہ پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بچہ دانی کو کمزور کر دیتے ہیں اور حمل زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں پاتا۔
نمبر 8، کبھی کبھار بچے کی بناوٹ میں بھی نقص ہوتا ہے اور بچہ زیادہ عرصہ نشوونما نہیں پا پاتا اور شروع میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا موضوع، جس کو میں نے نہایت آسان الفاظ میں آپ کے لیے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی انویسٹیگیشنز اور علاج کے متعلق ہم کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کو ہر مرتبہ بر وقت معلومات ملتی رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں پازیٹیو کمنٹس دینا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں نے بہت محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ آپ اگر کسی اور ٹاپک کے بارے میں معلومات چاہتی ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کو آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر معلومات دے سکوں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔